الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 100 اور 101 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون۔ جب بھی ان لوگوں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ ہے ان سے لیتا، تو ان کے ایک فریق، ایک جماعت ان میں سے اس وعدے کو ایسے اٹھا کے پھینک دیتی پیچھے، کوئی آگے اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر بات کو مانتے ہی نہیں تھے، ایمان ہی نہیں لاتے تھے۔ یعنی یہاں پہ ایک واقعہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پیچھے بتایا کہ ہم تم سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ تم یہ کرو گے، یہ نہیں کرو گے، ڈو اینڈ ڈونٹس جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھے ہیں، اس طرح ان کو بھی دے رکھے تھے۔ کچھ حدود مقرر کی تھیں کہ تم حدود کو جو ہے وہ پامال نہیں کرو گے، ان سے حدود سے تجاوز نہیں کرو گے، اور وہ اس چیز کو تسلیم کرتے تھے کہ ہاں یہ اللہ کے احکامات ہیں، ہم اس سے تجاوز نہیں کریں گے۔ لیکن یہ عہد و پیمان جو اللہ تعالیٰ سے وہ کرتے تھے، اللہ کے حکم کو جو ان کے اوپر نازل ہوتا ہے اس کو وصول کرتے تھے، لیکن اس کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ اللہ بتا رہا ہے بل اکثرهم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر یہ بات کو ماننے والے ہی نہیں تھے، مان لاتے ہی نہیں تھے۔ وہ جو عہد کرتے تھے اس عہد کو اٹھا کے پرے پھینک دیتے تھے، اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے تھے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ یہ ایک فالٹ ان کا یہاں پہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ اور اگلا بتا رہا ہے کہ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، اور جب بھی ان کے پاس پیغمبر آتے تھے اللہ کی طرف سے، تصدیق کرتے تھے ان چیز کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، جو وعدے ان کو پہلے دیے جا رہے ہوتے تھے ان کو دوبارہ ریپیٹ کرتے تھے، آگے تصدیق کرتے تھے کہ یہ وعدے وہی ہیں جو تم سے پہلے بھی کیے جا چکے ہیں، ان کو یاد رکھو۔ تو کیا کرتے تھے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا کرتے تھے۔ کأنہم لا یعلمون، اس طرح گویا کہ اس کو جانتے ہی نہیں، اس طریقے سے یعنی کہ اس کو اگنور کر دیتے تھے، نظر انداز کر دیتے تھے کہ شاید ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا یہ حکم تھا بھی کوئی۔ یہ ایک بڑا یعنی کہ خطرناک قسم کا فالٹ ان کا جو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ انہوں کتاب کے اندر اس چیز کی بیماری آ گئی تھی کہ اللہ کے حکموں کو ایسے نظر انداز کر دیتے تھے جیسے کہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور آج ہم اگر اپنا حال بھی دیکھیں تو کچھ اس سے مختلف نظر نہیں آتا۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتایا ہے کہ جو وعدہ کرتے تھے اس کو ایسے پیٹ کے پیچھے پھینکتے تھے جیسے پتہ ہی نہیں ہے اس کو۔ اور آج ہم دیکھیں تو ہم نے پورے اللہ کے وعدوں کو بھری ہوئی جو کتاب ہے اس کو ایسے پیٹ کے پیچھے ڈال رکھا ہے، گویا کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری اکثریت جو ہے وہ قرآن سے بالکل نابلد ہے، نا واقف، اسے پتہ ہی نہیں ہے قرآن کے اندر لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے پوری انسانیت کے لیے اتارا ہے نا، ہدی للناس کہا گیا اس کو، تو ہم سب انسانوں کے لیے اتارا گیا، تو مسلمانوں کے اوپر بدرجہ اولا ہے، مسلمانوں کے اوپر تو یہ ڈائریکٹلی نازل کیا ہے، احکامات مسلمانوں کو ہم ڈائریکٹ دیے گئے ہیں جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام ڈائریکٹ دیے ہوئے ہیں، تو ہمیں کم سے کم پتہ تو رہنا چاہیے کہ ہمارے مالک نے ہمیں کیا احکام دیے ہیں، ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو جن لوگوں کو جو پتہ ہے وہ بھی اس کے اوپر نہیں عمل کر رہے، لیکن اکثریت تو ایسے ہیں جن کو سرے سے پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی قرآن کھول کے دیکھا ہی نہیں۔ ان کو یعنی کہ جو دیکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، وہ صرف بس ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کو طوطے کی طرح رٹ رہے ہیں، اس کے اندر جو احکامات ہیں اس سے وہ ٹوٹلی ناواقف ہیں کہ کیا ہمیں احکام دیے گئے ہیں، کیا ڈوز ہیں، کیا ڈونٹس ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ اور بھی اس طریقے سے بتایا ہے کہ قیامت کے دن پیغمبر جو ہیں اس چیز کی شکایت کر دیں گے کہ یا قوم ان قوم اتخذ هذا القرآن مہجورا، اس قسم کے قوم بیش الفاظ آتے ہیں کہ بھئی اس قوم نے تو قرآن کو پیٹھ پیچھے چھوڑ رکھا تھا، اس کو تو چھوڑ رکھا تھا، اس کو انہوں نے پکڑا نہیں ہوا تھا۔ تو آج ہماری اکثریت جو ہے وہ اسی چیز کا شکار ہے کہ ہم نے قرآن کو بالکل چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو وعدے ہم سے کر رکھے ہیں، ہم نے ایک قسم کا مسلمان ہونے کے حیثیت سے اللہ سے وعدے کر رکھے ہیں کہ اللہ جو تو کہے گا وہ مانیں گے، مسلمان ہیں ہی اسی صورت میں ہم کہ ہمارا نام ہے مسلمان ہے، فرما بردار ہے، صلاۃ تسلیم خم کرنے والے۔ تو ہم نے ایک قسم کا وعدہ ضرور کر رکھا ہے، لیکن اس وعدے کو ہم نے ایسے پیٹ کے پیچھے پھینک رکھا ہے گویا کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور کئی لوگوں کو ایسا دیکھا گیا جو جاننا چاہتے بھی نہیں ہیں، وہ ان کو یعنی کہ اس قسم کا ان کے ذہن میں بات بٹھا دی گئی ہے کہ تو غفلت کی زندگی گزارے کو تو گویا کہ بچ جاؤ گے، تو پتہ ہی نہیں تھا یا اللہ میں کیا کرتا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اگر پتہ لگا لو گے تو تمہیں پتہ لگ جائے گا یہ چیز، پھر تم نہیں کرو گے تو تم اللہ کے زیادہ پکڑ میں آ جاؤ گے، تمہیں پتہ تھا تم نے پھر کیوں نہیں کیا۔ یعنی اس قسم کی وہ پٹیاں پڑھا دیں کہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو غفلت میں رکھ رہے ہیں کہ نہ پتہ ہوگا، نام سے کوئی سوال ہوگا، حالانکہ یہ بالکل ایک غلط سوچ ہے، بالکل وہ کبوتر والی بات ہے کہ وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر رہا ہے کہ بلی تو ہے ہی نہیں، آنکھیں بند کر کے وہ ہے ہی نہیں۔
ایسے نہیں کام چلے گا، بند کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا تو آ کے حملہ کر دے گی۔ تو اپنے آپ کو خود غفلت میں ڈالنا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں اللہ کے احکام کیا ہیں، تو اس غفلت میں رکھنے سے کو ہم عذاب سے بچ نہیں جائیں گے۔ اللہ نے آنکھیں کھولنے کی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہوگا، آنکھیں بند کر کے گزارنے کا نہیں کہا۔ تو ہم دنیائی معاملات میں ہم دیکھیں، دنیائی معاملات میں کبھی ایسے آنکھیں بند کرتے ہیں، ہم ایک ایک چیز کو سوچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اس کے اوپر پوری ریسرچ کرتے ہیں، کسی کی بات نہیں سنتے، ہم سب سے پہلے خود دیکھتے ہیں اس کا کیا کسی کا کیا اعتبار ہے، ہم خود دیکھیں کام ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہم بہت ریسرچ کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں انہوں نے ایسے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، ہم اس کو دیکھنا چاہتے بھی نہیں ہیں، بس آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید میں لگے ہیں، مجھے فلاں نے ایسے کہا، ہمارے مولوی صاحب نے یہ بتا دیا، میرے پیر صاحب نے ایسے کہا، میں تو ان کے پیچھے ہوں۔ بالکل پرکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ مولوی صاحب بتا رہے ہیں، جو پیر صاحب بتا رہے ہیں، وہ بات کہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، اللہ نے ڈائریکٹ جو ہمارے احکام بھیجے ہیں، جو کتاب ہمارے گھر میں موجود ہے، اس کے اندر کیا احکام لکھے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں ہوتی۔ تو وہی حال ان لوگوں کا تھا، تو اللہ نے بتایا کہ اللہ کے وعدے ان کے اوپر تھے، پیغمبر ان کے پاس آتے تھے، لیکن وہ ایسے اس کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیتے تھے، اس وعدے کو ایسے چھوڑ دیتے تھے، اس کتاب کو پوری کی پوری ایسے پسے پوچھ ڈال دیتے تھے، گویا کہ اس کو جانتے ہی نہیں ہے، اس سے واقف ہی نہیں ہے بالکل بھی۔ تو وہی حال ہمارا بھی آج ہوا ہے، وعدوں کو ہم نے بھلا رکھا ہے، جو وعدوں کو جانتے بھی ہیں، اللہ کا کام پتہ بھی ہے، جو ہمیں کس حد تک وہ مین چیزیں جو ہماری فطرت کے اندر اللہ نے ڈال رکھی ہیں، کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، کسی سے بےایمانی نہیں کرنی، کسی کا مال ناحق نہیں کھانا، کسی کو تنگ نہیں کرنا، یہ چیزیں تو ہماری فطرت کے اندر ایسے ڈال دیں گے، پتہ ہے یہ کام غلط ہے ہمارے، لیکن پتہ ہونے کے باوجود ان غلط کاموں کو کرتے چلے جا رہے ہیں، ہماری غلط سرکشی ہے۔ اور باقی جو اللہ کے احکام جو انہوں نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے ویسے بھلا رکھا ہے، پورے قرآن کو ہم نے بس ایسے رکھا ہوتا ہے کسی اونچی جگہ پہ، وہ کو جب ایک سال بعد کبھی پڑھنے کا موقع آتا ہے، رمضان میں کھول لیتے ہیں، تو اس کے اوپر ویسے ہی گھٹا مٹی پڑا ہوتا ہے، اس قدر ان کی گستاخی اس چیز کی ہو رہی ہے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے، بس کھولا ہم نے، بس ثواب حاصل کر لیا، کوئی بندہ مر گیا کہ اس کو بس بخشی کروا دی، اس کی ثواب اس کو ارسال کروا دیا، بس ایک ثواب اکٹھا کرنے کی مشین ہم نے اس کو بنا رکھا ہے، جو اس کا اصل مقصد ہے اس سے ہم بالکل ناواقف ہیں، اور بالکل اس سے ہم آخر حاصل کرنا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ یہ ہمارے اکثر لوگوں کا حال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے فالٹ وہی ہیں جو ان کے اندر موجود تھے، اور کسی نہ کسی درجے میں وہ آج ہمارے اندر آئے ہوئے ہیں، بعض سے بالکل ہو بہو آئے ہیں، کچھ اس سے ملتے جلتے ہیں، کوئی زیادہ مادہ فرق نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو بار بار بنی اسرائیل کا قصہ بیان کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، اتنی جگہ قرآن میں رپیٹ ہوا ہے، اسی لیے بار بار رپیٹ ہوتا ہے۔ اس کی حکمت یہ نظر آ رہی ہے کہ ہمارا حال بھی بالکل اسی سے ملتا جلتا ہے، کہ مختلف نہیں ہے۔ تو ہمیں ان آیات سے جو ہے سبق سیکھنا چاہیے، اپنی ہم اصلاح کرنی چاہیے۔ آج کی آیات میں جو نظر آ رہی ہے وہ جو اصلاح کی گنجائش، وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے بھی اپنی کتاب کو چھوڑ رکھا تھا، آج ہم نے بھی اپنی کتاب کو چھوڑ رکھا ہے۔ وہ اللہ سے عہد کر کے اس کو پیٹھ پیچھے پھینک چکے تھے، اور ہم بھی اللہ سے عہد کر کے پیٹھ پیچھے پھینک چکے ہیں، ہم اس عہد کو جانتے نہیں کہ ہم نے عہد کیا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو احکامات اللہ نے دی ہیں ہمیں کچھ دیکھنے کی، سمجھنے کی، اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، ہمارے پاس مہلت زیادہ نہیں ہے، کب یہ ختم ہو جانی ہے، اس کے بعد ہمیں امتحان دینا پڑے گا۔ تو اس چھوٹی سی زندگی میں ہم پہلے اس چیز کو سمجھ لیں کہ جو ہمارا امتحان ہونا ہے کل، اس کی ہم آج تیاری کر لیں، اسی میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔